جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ جناب حنید لاکھانی صاحب، جن سے ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے، کار خیر کے حوالے سے، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور سربراہ جناب حاجی حنیف طیب صاحب نے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر. شکر اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. جی، بریک پہ جانے سے پہلے حنید صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور بات ہوئی کراچی کی، خاص طور پہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی بات ہوئی. سر بلدیاتی الیکشن دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ ہونا تو ہے اور ضروری بھی ہے. کب تک؟ دیکھیے بلدیاتی الیکشن میرے خیال میں تو اب یہ چونکہ کرونا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا چاہیے، بٹ الیکشن کمیشن میرے خیال میں ایکٹیو ہے. ہو سکتا ہے 1 سال تک ہو جائے. اگر ڈیلے ہوتے ہیں اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یعنی جو ڈی ایم سی بلدیاتی ادارے، ان کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے، آپ لوگ کیا چاہیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا اور جو دوسرے الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہیں ان کے ٹینیور میں اضافہ کر دیا جائے یا ایڈمنسٹریٹر بیٹھا دیا جائے؟ دیکھیں کام تو نہیں ہو رہا، دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہونی ہے. تو ابھی بھی دیکھیں نا، اتنے دنوں کا لاک ڈاؤن تھا، چاہتے تو سڑکیں بہت صاف ہو جاتی، چاہتے تو بہت سارے کام ہو جاتے، اور ویسے بھی دھوپ میں کام کرنے میں کوئی کورونا جو ہے نقصان دہ نہیں تھا، تو لیکن نہیں کیے کام. اور میں نہیں سمجھتا اس میں خالی بلدیاتی ادارے یا کے ایم سی ذمہ دار ہیں. آپ کے بھی تو چیئرمین ہیں سر کافی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف وہ لوگ ذمہ دار ہیں، بیکاز جو اصل بلدیاتی منسٹری ہے اس کے پاس اختیار ہے سارا کا سارا. سارے بجٹس انہوں نے لے لیے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ کراچی کے میئر کے پاس اختیارات ہی نہیں رہے، اور وہ محض ایک فگر ہیڈ بن کے رہ گئے. تو سر آپ لوگ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اگر یہ والی بات ہے کہ نہ اختیارات ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی فوائد ہیں، تو ایسی صورت میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے آپ؟ یہ چھوڑ دیں گے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کراچی کو کی بہتری کر سکتے ہیں، نہ اختیارات ہیں، نہ میئر کا ہر وقت رونا رہتا ہے. کل ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اختیارات نہیں ہے میرے پاس. تو سر کیا فائدہ پھر ایسے بلدیاتی نظام کو کنٹیسٹ کرنے کا؟ دیکھیں یہ ڈیموکریسی کے اندر یہ تو ہے پرابلمس کہ آپ نے الیکشن چھوڑ بھی نہیں سکتے، الیکشن بھی لڑنا ہے، اور اس کے بعد بھی لڑنا ہے، اپنے اختیارات کے لیے بھی لڑنا ہے، اس کے بعد بھی لڑنا ہے، لوگوں کے لیے کام کر کے دینا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ سامنے والا جس نے ووٹ نہیں ہے اس کے دل میں درد ہے یا نہیں ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے لیے یا نہیں. سو اگر تو ویسے بھی بلدیات میں لوگ جو ہیں گلی محلوں کے اندر اپنے جاننے والوں کو ہی الیکٹ کرتے ہیں، کوئی 400 ووٹ سے، کوئی 600 ووٹ سے، کوئی 1000 ووٹ سے جیت رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اسی علاقے کا آدمی ہو جو اس علاقے پہ رسپانسبل جواب دہ ہو سکے. سو انشاءاللہ الیکشن میں کھڑے بھی ہوں گے، اختیارات لیں گے بھی، اور کام کروا کے رہیں گے ان لوگوں سے. یہ ہمارا ملک ہے. صحیح لوگوں کو ضلع کی سطح پہ اپوائنٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ سر یہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں، بلدیاتی لیول کے اوپر لوگوں کی تعیناتی، اس سسٹم کو آپ بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. بلکہ میری نالج کے مطابق تو پارٹی نے آپ کو ٹاسک بھی دیا ہوا ہے کہ یہ جو بلدیاتی لیول کی ارینجمنٹس ہے یہ تمام آپ نے سنبھالنی ہے. بات درست ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں نا، کسی کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہ رشوت خور ہے یا یہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے. ہم لوگ فیس ویلیو پہ جاتے ہیں، تھوڑا بہت اس کا پاس ٹریک ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں بھی جانتے تھوڑا سا جج کر لیتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ اچھا آدمی نکلے. تو ایسا نہیں پتہ چلتا. ہم نے اپنے معاشرے کو بنایا نہیں ہے. معاشرے کے اندر جو چیزیں بیسک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے کو ہم یہ سکھا دیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کسی صورت بھی، سچ کا ساتھ دینا ہے، ہم نے کرپشن نہیں کرنی، یہ رشوت جتنا لینا حرام ہے اتنا دینا بھی حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے نہیں سکھائی ہیں تو یہ معاشرہ سلولی گریجولی ٹھیک ہوگا. یہ منٹوں میں کلک آف اے بٹن پہ دیکھیں کیرٹ بھی ہوگا،
اور ساتھ میں ڈنڈا بھی ہوگا. ہاں. یہی پالیسی سے آپ کو نیشن کو اسٹیئر کرنا ہوگا, تب جا کے آپ باقی نیشن سے زیادہ اسپیس پہ آگے بڑھ سکتے کام کر سکتے ہیں. بالکل حنیت بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑی سی بات حاجی صاحب سے بھی کر لیں. حاجی صاحب, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آج کون سی سروسز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے آپ؟ آج جو کار خیر اور نیکی کے کام میں جو آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یوم بدر ہے اور یوم سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہماری ماں ہے, ہم پر بڑا احسان ہے. بہت سارے مسائل شریعت کے فقہی مسائل ان سے ہی ہم تک پہنچے. خواتین میں سب سے زیادہ روایت بھی حدیث کی آپ سے ہوئی مردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور اسی طرح سے اس بدر میں جو نیکی والا پورشن میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ الحمدللہ 313 مسلمان تھے, وہاں 1000 تھے. مسلح زیادہ تھے, یہاں بہت کم سامان تھا, لیکن اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. اور کچھ لوگ گرفتار ہو گئے, قیدی, جنگی قیدی بن گئے. اب جنگی قیدیوں کی ہسٹری میں ایسا کوئی اور واقعہ پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوگا کہ حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے اب ان جنگی قیدیوں کا کیا کرنا ہے. تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ ہمیں قتل کرنے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے, لڑ رہے تھے, یہ تو گرفتار ہو گئے ہیں, لہذا ان کو قتل کر دیا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ دھیمے مزاج کے, نرم مزاج کے عظیم انسان تھے. انہوں نے کہا کہ ان سے یا تو کچھ جزیہ لے لیا جائے یا ان سے کہا جائے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے لوگوں کو پڑھا دیں. تو ماشاءاللہ یہ حنید لاکھانی صاحب بھی یونیورسٹی کے آدمی ہیں دنیا کے. ایسی تاریخ میں مثال نہیں کہ جنگی قیدیوں کو کہا جائے کہ ہمارے کچھ لوگوں کو پڑھا دو اور پھر تم رہا ہو جاؤ گے. اور پڑھا دیا انہوں نے, رہا ہوتے گئے. کچھ ایسے بھی تھے جو پڑھانے کے دوران پورے معاملات کو دیکھتے ہوئے, کردار کو دیکھتے ہوئے, حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے مشرف و اسلام ہو گئے. بالکل. تو یہ ایک نیکی کا تصور ہم پیدا کر رہے ہیں کہ المصطفیٰ کے اسکول بھی ہیں, کالج بھی ہیں, کہ لوگ ذرا اس طرف تعلیم کی طرف دھیان دیں. یہ معاشرہ تو تعلیم سے ہی سدھرے گا اگر تعلیم کی طرف. دوسری چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ حضور نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا بدر میں ابو جہل یہاں جگہ ہوگا, لائن کھینچ دی تھی. عتبہ یہاں ہوگا, شیبہ یہاں ہوگا, مطلب سب نام کر دیتے تھے. اور تاریخ میں یہ چیز احادیث میں موجود ہے کہ بعد میں دوسرے دن صحابہ نے دیکھا صرف اسی جگہ پر وہ موجود تھے. تو اس لیے ہمیں علم کے حصول کے لیے رابطہ سب سے کرنا چاہیے, لیکن علم کا اصل منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جن کی حدیث میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو فائنڈ اپ کرتا ہوں. شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں, بھائی حنید لاکھانی بھی بات کریں گے. اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دنیا آج کل پریشان ہے, اس طرح میں نیکی کے کام میں بھی شریک ہو جاؤں گا. ہیپیٹائٹس میں ABCDE 5 قسم کی تو ہو گئی ہیں, لیکن 1400 سال میں ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں, لیکن ڈو یونیورسٹی کی طرف سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور کا متواتر استعمال کیا جائے گا وہاں یرقان کی بیماری نہیں ہوگی, سبحان اللہ, وہاں ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا. لیکن ہم نے بھی اپنا کمال دکھایا ہے, 11 مہینے کھجور کا داخلہ بند ہے. ایک مبارک میں وہ بھی 8 آدمی بیٹھے تو 8 کھجوریں ایک ایک کھانے کے لیے پڑی ہوئی ہیں. تو نبی کی تعلیمات پر ہم سنیں, عمل کریں تو انشاءاللہ یقیناً ہم فیضیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ میٹرو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانے کی, انسانیت کا پیغام پہنچانے کی ہمیں کامیاب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا, بہت زبردست بات آپ نے کی. حنید بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. رمضان الکریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ جناب حنید لاکھانی. اس کے علاوہ ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے
ख़ास तौर पे रूहानी शख्सियत हैं और सरबराह हैं, मोहतरम आला हैं जामिया नूरुल कुरान और जामिया सैयदा कायनात के। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जुनैद भाई, आज लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है, जाहिर सी बात है, यानी जो वक्फा दिया गया था 5 बजे तक का वो ख़त्म हुआ। क्या समझते हैं, इफ़ेक्टिव लॉकडाउन है या ये लॉकडाउन अब बिल्कुल खोल दिया गया है, अब हम अल्लाह के रहमो करम पे हैं, अल्लाह ताला ही हमें बचाए, कोरोना से तो बचा सकता है? डॉक्टर साहब, आप तो खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर और कौन जानेगा कि ये जो वबा है इसका इलाज नहीं है लॉकडाउन। वबा के लिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन करके हुकूमत अपनी तैयारी कर ले, SOPs बना ले और अब आगे रहने का तरीका जो है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दे लोगों को, सिखा दे लोगों को। पहला काम तो किया बड़े ज़ोर और शोर से, लॉकडाउन बंद, घर में डंडे मार रहे हैं गरीबों को और जो है टायर फाड़ रहे हैं गाड़ियों के, और रेंजर्स को भी लगा दिया, अरेस्ट करो। 10,000 FIR काट दी इन्होंने, सबसे पैसे लिए, बेकरी वालों को पकड़ के ले गए थाने में, उससे पैसे कौन से लिए ये बताइए? जुर्माने की बात करें या किसी? नहीं, दोनों सूरत में जी। पुलिस वालों ने जो है वो बेकरी वालों को पकड़ के पैसे लिए कि तुमने दुकान क्यों खोली, देखो इसमें लिस्ट में बेकरी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। आप रिश्वत की बात कर रहे हैं? रिश्वत जी, और क्या, रिश्वत का बाजार गर्म किया इन लोगों ने। इनका और काम ही क्या है? शुरू से आखिर तक 12 साल में देखे रिश्वत के अलावा है क्या इनका? कौन सा एक डिपार्टमेंट मुझे बता दें यहाँ पे इन्होंने ठीक किया हो? कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं, रेबीज से लोग मर रहे हैं, कितने कुत्तों को इन्होंने इंजेक्शन लगा दी रेबीज की, कितने कुत्तों का TNR कर दिया, कितना इन्होंने लोगों को वैक्सीनेट किया। 70 करोड़ रुपए सालाना खाते रहे, हर साल 70 करोड़ रुपए रेबीज के पैसे खाते रहे। अरे इनको इतनी शर्म आती होती, देखा नहीं आपने बच्चे जो है किस तरह बिलक बिलक के मर रहे हैं? क्या ये बच्चा इनका बच्चा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका बच्चा तो सड़क पे जाता ही नहीं है। वो तो आराम से जो है अपने घर के अंदर ही सारी आसाइशात उसके लिए मौजूद हैं, स्विमिंग पूल भी घर के अंदर, मेड भी उनकी जो है फिलीपीन से आई हुई घर के अंदर है। तो उनको इनसे ताल्लुक नहीं है कि गरीब के बच्चे को कुत्ता काट रहा है या मच्छर का काटने से डेंगू हो रहा है। उनके लिए तो डॉक्टर्स भी बेस्ट हैं, जो है एजुकेशन भी बेस्ट है, सारी हॉस्पिटल भी बेस्ट है। ये तो गरीब आवाम है जिनका बुरा हाल है। अरे यार डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इसकी लॉकडाउन की। लॉकडाउन तो इसलिए था कि वेंटिलेटर्स रख लें, पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग करा दें, पैरामेडिक्स को जो है PPEs प्रोवाइड कर दें। सिंध के अंदर कितने टेस्ट हो गए, कितने लोगों को जो है वो PPEs, आज उमरकोट में बदीन में कोई टेस्ट किट नहीं है सर। लेकिन सिंध में कहा जा रहा है कि पंजाब से ज्यादा टेस्ट सिंध में किए जा रहे हैं। सर जी, जिस तरह इन्होंने राशन जन्नात में बांटे हैं, टेस्ट भी जन्नात में। एक मसला और आ गया, इंटीरियर सिंध में टेस्ट हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट कुछ और आ रही है, कराची में हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट कुछ और आ रही है। देखिए जी, मैं तो इस चीज़ पे अब बड़ा क्लियर हूँ कि ये साजिश जो है मुल्क के खिलाफ है इनकी तरफ से कि इकॉनमी डाउन हो। इनको किसी किस्म की हमदर्दी कराचियाइट्स के साथ कभी ना थी ना है। पर्चियाँ ये लोग देते थे, किडनैपिंग्स ये लोग करते थे, लियारी गैंग ये लोग चलाते थे, असले के लाइसेंस ये लोग देते थे, तबाह बर्बाद इन्होंने किया, बड़ी बड़ी बाजारें इन लोगों ने जलाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इन लोगों ने जलाई। हम लोग जो है अब दोबारा से उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको अब अदरवाइज चेंज करें। अच्छा सर, यहाँ लास्ट एक आध दो सवाल करना चाहूँगा। एक तो ये कि सर, पहले जिनकी तब्दीलियों की बात की जाती है, कुछ दिनों के बाद वो चेहरे तब्दील भी हुए आपकी पार्टी में, आपकी हुकूमतों में। अब फिर कुछ तब्दीलियों की बात की जा रही है, कुछ बड़ी सीटें तब्दील होने वाली हैं। देखिए, दैट्स द वे इट शुड बी, यही होना चाहिए। अगर आपका कोई आदमी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, बड़े बड़े नाम है सर तब्दीली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बड़ा नहीं है सर। मुल्क और रियासत के सामने किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं है, ना मैं कुछ हूँ ना आप कुछ हैं। हमारा मुल्क है तो हम सब हैं। सो अगर आदमी परफॉर्म कर सक रहा है तो वो करेगा, और जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छा वो देना चाहिए। सो यही इसी तरह मेरिट के ऊपर अगर सारे इदारे हो जाएं तो इंशाल्लाह मुल्क बहुत आगे निकलेगा। इसका मतलब ये है कि वो तब्दीली अब आने वाली है, बड़ी बड़ी। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे ये पता है कि अगर कोई आदमी करप्शन करेगा तो उसका इस पार्टी के अंदर गुंजाइश नहीं है। हम पार्टी के अपने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तब्दीली वो और बात है कि 15 दिन का टाइम दे दें, इसलिए आए नहीं कि वही पुराने तरीके से चलें।
اور اگر ہمارا کوئی آدمی پرفارم بھی نہیں کر رہا تو اس سے پہلے کہ باہر والا کچھ بولے تو ہم خود ہی اس کے اوپر چیک رکھیں گے اور رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. رپورٹس جو ڈیلے کر دی جاتی ہیں, انکوائری رپورٹس, یہ تمام فیصلے نہیں لیے جاتے, ایکشنز نہیں لیے جاتے, کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ایک دیانتدار ایماندار لیڈر ہمیں مل گیا ہے. نہیں سر, وہ اگر تو صحیح ہے. 500 اور ہمیں مل جائے نا. مجھے بتائیں سر, اگر کسی کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہو تو کیا اس کی غلط بات کو بھی ٹھیک مانا جائے گا؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرٹ ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. 15-20 دن کا ٹائم دینا نہیں, یہ فلیکسیبلٹی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنی ریاست کی. ریاست ہماری ماں ہے, اس نے اپنی آغوش میں لینا ہے تمام عوام کو, ان کو سائے تلے رکھنا ہے. تو وہ اسی وقت کرے گی جب ہم اس کو پھلنے پھولنے دیں گے اور صحیح آدمی اس کو مینیج کرے گے تو صحیح وہ تبھی وہ. بالکل. علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیا آپ کی جو خاص طور پہ جامعات ہیں کیسا پرفارم کر رہے ہیں؟ کیا ماشاءاللہ بڑی آپ کو آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا آپ کا, ماشاءاللہ زبردست. اور آپ یعنی کہ صحیح بات ہے, کراچی کے لیے, معاشرے کے لیے, ریاست کے لیے سوچنا, یہ اللہ کے منتخب اشخاص ہوتے ہیں ماشاءاللہ. عنایت بھائی میں نے ادھر دیکھا ہے کہ یہ واقعی معاشرے کا سوچتے ہیں, لوگوں کا سوچتے ہیں, دن رات یعنی لگے ہوئے ہیں, کبھی جڈو جا رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کے فضل سے حق ادا کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں کہ اگر ایسے لیڈر یا ایسے ہمارے پاس شخصیات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کراچی بھی آگے جائے گا, پاکستان بھی آگے جائے گا. میری ایک گزارش تھی آپ سے بھی, ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی تھی, ایک دسترخوان بھی ڈاکٹر صاحب لگتے ہیں نا, پوش علاقوں میں رکھتے ہیں, لانڈی, ملیر, کرنگی, غریب علاقوں میں دسترخوان نہیں لگتے. ایک تو اس طرف بھی توجہ دیں, آپ کے تعلق ہے ویلفیئر سے بھی. کئی اسی طرح اب برج کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے نا راشن تقسیم ہو رہا ہے پل کے اوپر, اب وہ پیشہ ور تو آ جائیں گے, آپ کی فوٹو تو اچھی بن جائے گی جو بھی ویلفیئر والے ہیں, لیکن وہ سفید پوش ڈاکٹر صاحب نہیں آئے گا, غیرت مند یا خوددار نہیں آئے گا جو غریب ہے, جو فاقہ کر رہا ہے. تو اس طرف بھی توجہ دیں, کیونکہ آپ بیت المال کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ویلفیئر کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ نمائش کو کم کر کے پلوں پر کھڑے ہو کے لمبی لمبی قطاریں بنا کر بیچارے غریبوں کی تصویریں بنا کر. اور دوسرا مین یہ کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئی ٹی کے حوالے سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا. ہمارے مدارس, ہمارے جو حافظ ہیں, جو عالم بن رہے ہیں, وہ بھی آئی ٹی کی طرف آئیں. اور خاص طور پہ غریب علاقوں میں ڈاکٹر صاحب اگر آئی ٹی کے ڈپارٹ بن جائیں اور اس میں ہم ان کو روزگار کی طرف نوجوانوں کو بہت بڑا تھا. ہمارا جامعہ نور القرآن ہے, تو نور القرآن کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہم نے نیو کراچی میں اس کی بنیاد رکھ دی ہے. اب وہ صرف سمجھ لیں کہ ہم چاہتے ہیں جو بچہ حافظ بن رہا ہے وہ بھی آئی ٹی سے فائدہ اٹھائے, جو عالم بن رہا ہے وہ بھی آئی ٹی کی طرف آئے, اور جو حافظ اور عالم بن رہے ہیں 9 میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے بھی کرے, کہ ہمارا معاشرہ جو قرآن حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں کام کریں. ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے. نور القرآن کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ جو ہے عنایت بھائی, وہ ماشاءاللہ ہم نے نیو کراچی میں اس کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر صاحب نے 2 باتیں کی, ایک تو انہوں نے لنگر کی بات کی اور دوسری انہوں نے آئی ٹی اور جوانوں کے لیے روزگار کی بات کی. دیکھیں لنگر کا میں آپ کو بتاؤں, اتنا عظیم کام ہے یہ, اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا, کسی کو کھانا کھلانا, اور اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے میری نظر میں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے 1998 میں جب پہلی بار اسٹارٹ کیا تو لنگر سے اسٹارٹ کیا, اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں میں بھی لنگر چلاتا تھا. تو وہ یوسف لکھانی صاحب نے ادھر دھورا جی میں اسٹارٹ کیا, میں نے اقرا یونیورسٹی کے سامنے اسٹارٹ کیا, اور وہ لنگر کی اپنی برکت ایسی ہے بالکل وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اور اس میں اچھا میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ اس وقت ہم ایک جگہ پہ زمین پہ بچھا کے جو ہے وہ لوگوں کو کھلاتے تھے, شاید بچھاتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن بڑے بڑے تھال میں, ایک تھال میں 4 آدمی کھا رہے ہوتے تھے. اس کے بعد ایک پلیٹ ہوئی, اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا ٹیبل کرسیاں لگ گئیں, پھر اس کے بعد میں نے دیکھا چھت, اللہ تعالیٰ خود ہی برکت دیتا چلا. آج جو میں نے تھر میں سر عمر کوٹ میں جو میں نے سیلانی کا احساس پروگرام کے ساتھ مل کے جو سینٹر بنایا وہ وزٹ کیا, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بیٹر دین اینی گڈ ریسٹورانٹ آف کراچی. اچھا, مطلب ہمارے شاید چائنیز ریسٹورنٹ بھی اتنے پیارے نہیں ہوں گے, ایسا نہیں کہ کچھ بہت سجاوٹ ہے, صفائی ستھرائی, نیٹ فلور, بھاگ دھونے کا انتظام, نیٹ ٹیبلز, اور ایسا انہوں نے کر دیا انڈسٹریل وہ کر دیا. ہائیجین سے بڑھ کے تو کوئی خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی. کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے ڈھابے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, ان کے لیے وہ 7 سٹار ہے. تو یہ کام اب ہوتا جا رہا ہے, اور اب حکومت نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا ہے, احساس پروگرام مل گیا ہے سیلانی کے ساتھ, اور بہت زبردست کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں سلام ہے آپ کو قرشی کی جانب سے میں گفٹ بھی دینا چاہوں گا. میری نظر تھی ویسے جامع شیری میں. یہ قرشی کی جانب سے آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے, قرشی جامع شیری.
تشریف رکھیں سر. کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں لاسٹ میں؟ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس ہی آئے گا. میں تو جامع شری کا ویسے ہی ایک ایگزامپل دے دی تھی. نہیں سر, آپ بالکل بالکل آپ کے لیے باقاعدہ اسپیشلی گفٹ دیا گیا گیسٹ کے لیے. جی کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو خاص طور پہ؟ میرا اس وقت تمام دوستوں کو, تمام رشتہ داروں کو, تمام لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی ہم لکی ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ مل گیا ہے. اللہ کی طرف سے وبا ہے, وہ ناراض ہے. یہ مہینہ ہاتھ سے جانے نہ دیں خدا کے لیے. یہ اگلا عشرہ آنے والا نجات کا ہے, دوزخ سے نجات کا ہے. اپنے آپ کو دوزخ سے بھی نجات کرا لے, اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگے. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ معاف کرے گا. اس وبا سے بھی ہماری جان چھڑائے گا, اس معیشت کی تنگی سے بھی ہماری جان چھڑائے گا, رزق کی تنگی سے بھی جان چھڑائے گا. اور اس رمضان میں دیکھیں دعا کی قبولیت کے چند طریقے ہوتے ہیں. آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, آپ کا آئسولیشن بھی ہو جائے گی, کوارنٹین بھی ہو جائے گا, اور 2 حج 2 عمرے کا ثواب بھی ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ جو ہے آپ کا جو ہے وہ دعا قبول کرانے کا ذریعہ بھی ہو جائے گا. زبردست بات, آپ نیکی کر دیں, کسی کے گھر میں اناج دے دیں اور دیتے ہوئے اللہ سے دعا کریں تو اللہ کو یہ پسندیدہ فعل ہے, وہ دعا قبول ہوگی. اچھے نیک بزرگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں, ان سے سیکھنے کو بھی ملے گا, ان سے دعائیں کروائیں. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ملک, اپنی نیشن کی, ایک آدمی کی دعا قبول بھی ہو گئی نا تو یہ پوری نیشن اس وبا سے نکل جائے گی. مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ عنایت بھائی, آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ. علامہ صاحب تو خیر 6:30 بجے پھر ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد ہوگا بیان رمضان اور ہمارے ساتھ ہوں گے شجاع الدین شیخ صاحب. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.